الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اما بعد. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی زہد اختیار کرنے کی. عنوان چل رہا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو کون سے عمل ہیں، کرنے سے دل کن کن حالتوں سے گزرتا ہے، دل کی کیا کیا حالتیں ہوتی ہے، ایک لمبی طویل گفتگو ہوئی تھی. اور اس کا آخری اصول زہد ہے کہ ان اعمال کو اختیار کرنے سے ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو، ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو، ہمارے دل میں گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہو، اور یہ دل درست ہو جائے تاکہ جسم درست ہو جائے اور یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جائے اور ہر طرح کی ریا سے بچ جائے. کل حدیث گزری تھی کہ صحابی رسول کے سامنے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے، ایسے عمل میں رہنمائی فرمائیے کہ اللہ رب العالمین سے مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال سے زہد اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کلام تھا کہ سوال دو تعلق سے تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایک لوگوں کی محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت کے تقاضوں میں فرق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی میں دیا کہ زہد اختیار کرو، اللہ بھی محبت کرے گا اور لوگ بھی محبت کریں گے. اب لوگوں کے مال سے اگر زہد اختیار نہیں کرے آدمی، لوگوں کے مال پر نظر رکھے، لوگوں کے مال سے حرص کرے، جیسا کہ آج فیشن چلا آ رہا ہے، قرض کا ایک فیشن ہے، ادھار مانگنے کا ایک فیشن ہے، تو آدمی محبت کرے گا، جیسے ہی دیکھے گا یہ مانگنے والا ہے تو اس سے کٹ کے نکل جائے گا. ہاں وہ ضرورت مند ہے اور پھر بھی مانگ نہیں رہا ہے اور اسے پتہ چلے گا تو وہ اسے آ کے الٹا دے گا اور اس کی قدر کرے گا، اس کی عزت کرے گا. زہد کا معنی یہ بتایا گیا تھا کل کہ دنیا سے کم تعلق رکھا جائے، جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے واجبی تعلق ہے وہ رکھا جائے، باقی دنیا سے کٹ کے رہا جائے. یعنی اس کی تعریف میں یہ بات آئی تھی کم سے کم کھانا کھایا جائے، لوگوں سے کم ملا جائے اور شہوت پر کنٹرول کیا جائے. خلاصہ کلام یہ تھا کہ ہر وہ عمل کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچائے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر دے. خلاصہ کلام یہ تھا کہ ایسا عمل دنیا میں نہ کیا جائے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر زیادہ سونا، زیادہ سونے سے آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں نقصان ہے. زیادہ سوئے گا فجر جائے گی، دن میں سوئے گا دوسری نمازیں جائے گی، لوگ 8 9 10 گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں، تو یہ زہد کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، حضرت ابن عباس سو رہے تھے، صبح کا وقت تھا، فجر کا یا قریب کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اتنی دیر تک یہ بچہ سوتا ہے؟ بچے تھے، یہ بچہ اتنی دیر تک سوتا ہے؟ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ 11-12 بجے بھی نیند نہیں ٹوٹتی. نماز تو جاتی ہے، پڑھائی کا وقت بھی گیا، تلاوت بھی گئی، نیکیاں بھی گئی، سب ساری فضیلت کے کام محروم ہو جاتا ہے. زہد کسے کہتے ہیں؟ کمتر چیز کو ترک کر کے افضل چیز کی رغبت رکھنا، یہ زہد ہے جو بات ابھی گزری. دنیا سے زہد دلی راحت و سکون کا سبب ہے، اور دنیا سے رغبت ہر رنج و غم کا باعث اور اس میں اضافے کا سبب ہے. دنیا کی چاہت ہی اصل ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دنیا سے بغض ہر اطاعت کا سبب. دنیا سے زہد یہ ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال دیا جائے. مثال کے طور پر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی پر مال خرچ کرے، مال تو خرچ کر دیا لیکن پھر دل اس میں اٹکا ہوا ہے، دل اس میں اٹکا ہے، کیوں کر دیا، اتنا کیوں کر دیا؟ معلوم ہے یہ زہد جاہلوں کا زہد ہے. مومنانہ زہد کیا ہے کہ مال خرچ کر دے تو پرواہ نہیں کرے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو میں اس سونے کو 3 دن میں تقسیم کر دوں، 3 دن میں صدقہ کر دوں، 3 دن میں بانٹ دوں،
اور اگر میرے کسی صحابی پر 1 درہم یا دینار قرض ہو تو اتنا روک لوں. کتنا روکوں؟ کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. اپنے دوست، اپنے صحابی، اپنے مسلمان بھائی پہ اگر قرض ہے اور ہم مالدار ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کا قرض ادا کریں. احد پہاڑ کے برابر سونا. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو 2 لاکھ درہم وظیفہ دیا کرتے تھے ماہانہ. لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے اتنا بھی آپ کے پاس، حضرت حسن کے پاس نہیں بچتا تھا کہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکے یا کھانے کا انتظام کر سکے. ہاتھ تنگ ہو جاتا تھا. جیسے ہماری مختصر سیلری میں آخری مہینے میں ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. تو زہد کا معنی جو بتایا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو بتایا ہی ہے، صحابہ کو تربیت بھی دی ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی، وہ زہد کے تعلق سے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور فرمایا، بیٹا یہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو. یہ زہد کے تعلق سے ہی ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ صبح ہو جائے تو شام کی فکر نہ کر اور شام ہو جائے تو صبح کی فکر نہ کر. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، نہیں، مال بہت تھا، بہت امیر تھے، 100 اونٹ قربانی کر دیا کرتے تھے قربانی پر. یہ نہیں سمجھتے کہ نبی غریب تھے، لیکن جیسے ہی مال آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ صدقہ کر دیا. حضرت عائشہ کے پاس بوری بھر کے درہم و دینار آئے مال غنیمت میں سے، پورا صدقہ کر دی. جو خادمہ تھی، غلام تھی، اس نے کہا کہ کم سے کم اتنا تو رکھ لیتی کہ کل گوشت کھا لیتے. تو کہا پہلے بولنا تھا نا. یاد نہیں دلائی تو پوری بوری، پورا اکاؤنٹ خالی کر دیا. تو اسلاف کی سیرت اگر دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں گے، صحابہ کی سیرت دیکھیں گے تو ان میں زہد بہت پایا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے. تو دنیا اور عورت کے فتنے سے بچو. بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آزمائش کائے میں ہوئی تھی؟ عورت کی فتنے. تو شہوت کو کنٹرول کرنا یہ زہد ہے، اور اس سے آدمی کا دل درست رہتا ہے. جب آدمی کا دل درست ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جسم درست ہوگا، اور دل درست نہیں ہوگا تو جسم بھی بگڑ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، صحابہ اکرام دائیں بائیں دونوں طرف چل رہے تھے. ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا، کہا تم میں سے کون اسے لے گا 2 درہم 1 درہم میں؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو مری ہوئی ہے. یہ زہد کے تعلق سے. بولے پھر بھی اگر کوئی لینا چاہے، بولے اگر یہ اچھی بھی ہوتی، زندہ بھی ہوتی تو ہم نہیں لیتے، کیونکہ یہ قد میں ناٹی ہے، قد میں ناٹی ہے، زندہ ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو کیا اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی دنیا کی اس سے زیادہ ویلیو، اس کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر ہی دنیا کی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. تو ہمارے اسلاف کی سیرتوں میں زہد تھا. وہ بھلے ہی مالدار تھے، وہ بھلے ہی بادشاہ تھے، لیکن خرچ ایسا کیا کرتے تھے کہ مال سے محبت نہیں رکھتے تھے. مال سے محبت کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا اور ایک کل بھی آیا تھا کہ چائے پینا کیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے، لیکن اگر کوئی چائے پلا دے تو کیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں الگ ہیں. چائے پینا ایک الگ مسئلہ ہے اور چائے پلانا ایک الگ مسئلہ ہے. چائے پلاتا اس لیے ہے کہ معاشرے میں وہ سسٹم چل رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پر، کوئی نیک محفل میں خرچ کرنے کے طور پر آدمی پلاتا ہے تو اسے نیکی ملے گی. اس کا تعلق آخرت سے، کیونکہ وہاں وہ رواج چل رہا ہے. لیکن یہ رواج بنایا کس نے؟ ہم نے بنایا. اگر ہمارے میں اچھی چیز کھانے کا رواج ہوتا تو چائے کی جگہ وہ کھلائی جاتی تو وہ صدقے کے طور پہ شمار ہوگا. لیکن جو چائے ہم روز پیتے ہیں خود ہی، اس کا نہ جسم کو کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. تو ایسی چیز کا استعمال کیوں کرے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے نہ آخرت میں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو کیا ان سیرتوں کو سن کر، ان واقعات کو سن کر ہم اپنا بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ زیرو کر لیں؟ جو ابھی احادیث سنی ہم نے صحابہ کی سیرت کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے
اور ایک شخص نے یا کسی محفل والے نے آواز دیا آؤ بکری کا گوشت کھا لو. کون سے گوشت کی دعوت تھی؟ بکری کے گوشت کی. آج ہمیں عقیقے کی دعوت آ جائے, قربانی کی دعوت آ جائے, مزاج خوشی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے نہیں کھایا, انکار کر دیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیٹ بھر کے ردی کھجورے بھی نصیب نہیں تھی. زہد کا یہ عالم تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کتنا تقویٰ تھا, کتنا صبر تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں کیا ہم اپنا بینک بیلنس اکاؤنٹ پورا کلیئر کر دیں؟ نہیں. اہل علم فرماتے ہیں آج کے وقت میں کافی پہلے مسئلہ پڑا ہوا تھا, آج اگر کچھ اور مسئلہ ہو تو پتہ نہیں. آج کے حالات میں ایک مسلمان کے اکاؤنٹ میں کم سے کم 50,000 روپے ہونا چاہیے. اتنا اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے, خرچ کرنے کے لیے نہیں. وہ بینک میں رکھا ہے اس لیے کبھی اس پہ کوئی آسمانی سلطانی مصیبت آ گئی. آج حالات ویسے نہیں ہیں. پہلے حالات کیسے تھے؟ وہ زمانہ خیر القرون کا دور تھا, وہاں نیک لوگ تھے. آج ایک آدمی نے قرض لیا ہے تو دوسرا آدمی اس کی مدد نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ قرض لینا بھی ایک فیشن بن گیا. لیکن اسلاف کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, وہ واقعی قرض لینے والے لوگ تھے اور قرض میں پھنسے ہوئے لوگ تھے. آج ایک بزنس مین ہے, تجارت کا آج معاشرہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ مال ہے لیکن قرض لے رہے ہیں. کیوں؟ رولنگ گھمائے گا, رننگ کرے گا. اب اس میں جب وہ گھمانے کے چکر میں آدمی کبھی کبھی خود بھی گھوم جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرے. لیکن جو واقعی ایسے لوگ ہیں جو قرض میں پھنسے ہیں اور ان کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی, تو مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کریں. تو اتنا ہمارے پاس مال ہونا چاہیے اکاؤنٹ میں کہ ہم ایسی حالت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. تو زہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زہد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا دل جسم ہر چیز درست ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ متقی پرہیزگار اخلاص والا ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.